مصطفیٰ صاحب سے یہ پہلے یہ آئینی ترمیم والا ایشو مصطفیٰ صاحب سے بھی ڈسکس کر لیں. میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. مصطفیٰ صاحب یہ جو آئینی پیکج کا اتنی ملک میں آگے لگی ہو, آپ کی پولیس فوج کے خلاف احتجاج کر رہی ہو, انہونی باتیں ہیں پاکستان میں جو ہو رہی ہیں, وہ انہوں نے ایک ہائی وے بلاک کی ہوئی ہے اس وقت, میں ہمارے چینل اور کچھ بعید نہیں کہ وہ پھیل جائے. تو کیا باجوڑ کی پولیس جو ہے اس نے پولیو ورکر کی شہادت کے بعد جہاں پہ پولیس کے کانسٹیبل بھی شہید ہوئے, انہوں نے بھی اس میں شامل ہونے کے لیے تیاری باندھ دی. تو اس وقت پرائیورٹی یہ ہے کہ قاضی فائزی صاحب کو کیسے ریٹین کرنا ہے اور جسٹس منصور علی شاہ کو کیسے ہم نے ہٹانا ہے یہاں سے, کیا یہ پرائیورٹی ہے پاکستان کی؟ یہی تو ہمارا المیہ ہے کہ جو ملک کے مسائل اور جن کی وجہ سے قومی یکجہتی کمزور ہوتی جا رہی ہے, ہم ان کے اوپر بالکل لا تعلق ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. میں ذرا کوئکلی کامنٹ کر دوں ہمایوں بھائی کی گفتگو پر کہ دیکھیں تاریخی طور پر پیپلز پارٹی نے بہت زیادہ مار کھائی ہے. میرا آج ان سے تعلق نہیں ہے, لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جتنی انہوں نے مار کھائی ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی اور سیاسی جماعت نے نہیں کھائی. پھر جس وقت پرویز مشرف صاحب کا مارشل لاء آیا تو مسلم لیگ نون نے بھی بڑی ٹھیک ٹھاک مار کھائی, لیکن ان دو جماعتوں نے اتنی مار کھانے کے باوجود انہوں نے کبھی ایسی سیاست نہیں کی, ایسے بیانات نہیں دیے کہ جس سے فیڈریشن کی مخالفت میں کوئی بو بھی آتی. پاکستان کو آگ لگانے والی کوئی سیاست نہیں کی. اور سب سے مشکل مرحلہ اس وقت تھا پاکستان کے لیے کہ جب شہید بی بی کی شہادت ہو گئی اور سندھ کے اندر نعرہ لگ گیا کہ پاکستان نہ کھپے. اس وقت آصف زرداری ٹو بی فیئر اس نے یہ گفتگو کی, اس نے کہا کہ نہیں پاکستان کھپے. تو جماعتوں نے بڑی بڑی مار کھائی ہے. آپ اپنے کنفائنز کے اندر رہتے ہوئے, ہم نے اس ملک کو بہتر کرنا ہے, ہم اس اپنے ملک کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ, جو اسٹیبلشمنٹ کا فوج کا سیاست کے اندر رول ہے اس کو منیمائز کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. آپ پلڑے کی بات کر رہے تھے, مجھے بھلا بتائیے نا کہ عمران خان صاحب کسی اور سیاسی جماعت کو اس ملک میں لیجیٹیمیٹ سٹیک ہولڈر ہی نہیں سمجھتے. وہ تو اپنے علاوہ کسی کو سیاستدان بھی نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ گفتگو ہی نہیں کروں گا. پرسوں انہوں نے کہا, ایک بیان دیا کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو کے دروازے بند. آپ باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ دروازے کب کھولیں گے؟ آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ریلیف نہیں ملنا. اور یہ باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں جو اس وقت حکومت میں بیٹھی ہوئی ہیں اور اپنی سروسز پیش کی ہوئی ہیں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو, یہ سیاست بھی ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے. ہم نے جو سپیس سویلین سیڈ کر چکے ہیں اس کو واپس لینا ہے, لیکن کہاں آپ سپیس واپس لینے کی بات کریں اور کہاں میاں شہباز شریف صاحب کی آپ اس سارے معاملے میں انجان بننا, ان کی جس طریقے سے وہ آرمی چیف کی مدح سرائی کرتے ہیں, شبانہ روز. تو سیاست کو انہوں نے, سیاستدان کے ایک نوجوان, اس کے لیے سیاست کیا رہ گئی ہے؟ اس کے لیے سیاست یہ رہ گئی ہے کہ جناب اس ملک میں اقتدار حاصل کرنے کا راستہ یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرو. پاکستانی سیاست کے آپ کو اگر کنٹراڈکشنز کا اندازہ کرنا ہو تو عمران خان نے کہا میں نے 5-6 بندوں کو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کی اجازت دی ہوئی تھی, اب میں توڑ رہا ہوں. وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت خفیہ بھی کرنے پہ تیار ہے, پولیٹیشین سے نہ خفیہ نہ سریعام کرنے کو تیار نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کی حکومت کی وجہ یہ ایک ہے وزیر اعظم بننے کی کہ وہ کتنا زیادہ خوشنودی ان کی کرتے ہیں سارا دن, اور کتنی زیادہ ان کی مدح سرائی کرتے ہیں. اور ملک صاحب حقیقت یہ بھی ہے کہ اس ملک میں 2013 کے بعد سے اب جو بھی وزیر اعظم آتا ہے یا لایا جاتا ہے اس سے صرف ایک ہی کام لینا ہوتا ہے اور وہ ہے ایکسٹینشن. جنرل باجوہ کی جو بات کی مولانا فضل الرحمان صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی. نہیں لیکن یہ بھی جا کے ملتے تھے اور بالکل ملتے رہے, بالکل ملتے رہے. جو جبر کا ماحول تھا اس وقت, اس جبر کے ماحول میں ساری کی ساری جو سٹرکچر کی گئی تھی وہ اسی لیے کی گئی تھی کہ ایکسٹینشن ہو جائے. اور اس کے بعد بھی یہ جب تحریک عدم اعتماد تھی, غیر مشروط حمایت کیوں کی؟ اور اسی لیے حمایت کی کہ آگے جا کر انہیں کوئی ریلیکسیشن مل سکے. اور سیاستدانوں کا کیا, جو جیلوں میں پڑے ہوئے تھے ان کے بازو موڑ کے غیر مشروط حمایت. جی ہاں بالکل. خواجہ آصف کا ریکارڈ پہ سٹیٹمنٹ ہے, آپ کو پتہ ہے ان کی, وہ آج خاقان صاحب آپ کے ساتھ نہیں ہے, کئی دفعہ پروگرام میں ہوتے ہیں, نہیں تو خاقان صاحب کی ڈس ایگریمنٹ کچھ لوگوں سے ہو گئی تھی, میں ان کا نام نہیں لیتا, آپس میں گروپوں سے نکل گئے تھے ایک دوسرے سے, بات چیت بند ہو گئی تھی. لیکن اگر ہم نے اس ملک کو واپس ملک صاحب ڈگر پر ڈالنا ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی. نہ جج صاحبان کی ایکسٹینشن ہونی چاہیے, اور لیگل فٹرنیٹی کے اندر مکمل اس چیز کے اوپر کنسنسس ہے کہ اگر یہ اس طرح کی کوئی آئینی ترمیم لائی جاتی ہے جس کے اندر آپ ججز کو اٹھا کے ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں پھینکیں گے, اگر ان کو ایکسٹینشنز دیں گے آرمی چیف, تو آپ ایک شخص جو آنے والا انکمنگ چیف جسٹس ہے اس کو اس کے رائٹ سے محروم کر رہے ہیں. اس کی بھرپور مخالفت کی جائے گی لیگل فٹرنیٹی کی جانب سے, اور مقصد ہی لانے کا یہ ہے کہ جوڈیشری کو ٹیم کیا جائے. رانجھا صاحب
پاکستان کے حالات کے اوپر توجہ دیں. آپ ان سے بات کریں, ان سے بات کریں, آپ ہم میڈیا والوں سے بات کریں, پاکستان میں جو لگی ہوئی آگ ہے اس کو بجھانے کی بات کریں, امن لانے کی بات کریں, ملک آگے چلے. آپ کن چکروں میں پڑے؟ بات تو بھی جو مصطفیٰ صاحب کر رہے ہیں کہ بات ہم تو کرنے کے لیے تیار ہیں. عمران خان صاحب سیاسی جماعتوں کو کہیں تو صحیح کہ میں ان سے بات کرنی ہے. وہ جن سے بات کرنے کے علاوہ لیے باقی لوگوں سے کر لیں. دیکھیں ہم ان سے تو بات ضرور کرتے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر سے اٹھا کے آپ لے جا رہے ہیں, ان سے باتیں کریں. ہم تو ان سے یہ بھی جو ہے, یہ بھی سارا کمال جو ہے ان کے جو وزیر اعلیٰ صاحب کی جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, جو ابھی بھی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, اور یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے بڑا ریشنل پوائنٹ آف ویو لیا. انہوں نے اس چیز کے اوپر اتنا انہوں نے پریس نہیں کیا, پش نہیں کیا اس کے اوپر, اس پوائنٹ پہ. علی امین کا بیان درست نہیں, اس پہ اچھی بات ہے کہ ہر بندے کی اپنی آزادی رائے ہے, کو اپنے بات کرے. لیکن بات کو ہمیشہ یہ کہنا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کے اندر, سیاست کے اندر مداخلت نہ کریں, لیکن آپ کو کچھ ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے آپ کا وفاق جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے. ندیم صاحب پہلے دن سے یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ حکومت سے بات کر لیں. وہ کہتے ہیں میں ان سے بات کروں گا جن کے پاس اصل طاقت ہے. ٹھیک ہے, آپ کر لیں. آپ جن کے پاس اصل طاقت ہے آپ کو ان سے بھی بات کرنی نہیں آتی. آپ کبھی ان کے اوپر اپنے آپ کو زہر دینے کا الزام لگا رہے ہیں, کبھی آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کبھی آپ بات بھی ان سے ہی کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کے اندر خود بھی بات یہ ہے کہ ایک پہلے خود دیکھیں کہ آپ نارمل ہیں کہ نہیں ہیں. اس کے بعد آپ کسی نارمل آدمی کو آگے لگائیں, چاہے وہ بیرسٹر گوہر ہے, چاہے وہ یہ سینیٹر صاحب. اس سارے کرائسس کے اندر جو ملک کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے, نہیں ایک سوال ہے آپ سے, سب سے زیادہ سیزنڈ پولیٹیشین 3 دفعہ کا وزیر اعظم نواز شریف ہے. نواز شریف ہے کہاں؟ آج عمران خان نے کہا کہ انہوں نے دبکا لگا کے ان کو بٹھایا ہوا, نہیں تو اس نے لندن چلا جانا تھا. ان کا رول ہونا چاہیے تھا یار. جتنا بڑا کوئی کسی کا قد ہوتا ہے نا سیاست میں, نوابزادہ نصر اللہ اس کرائسس کے اندر وہ لوگوں کو اکٹھے کر کے بٹھا لیتے تھے. یہ رول ابھی نواز شریف کو ادا کرنا ہے. دیکھیے نواز شریف کیا کر رہے ہیں, کدھر ہے نواز شریف؟ دیکھیے بات پہلے تو یہ ہے کہ رول اگر ان کا آپ بھی لوگ تسلیم کریں اور کہیں گے کہ آپ نے سیاسی جماعتوں سے بات تسلیم کرنے کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ تھوڑا دینا ہوتا ہے. اگر آپ, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ سیاسی 70-75 سال کی عمر میں ہی شوڈ انگیج ادرس. ہی ول انگیج ادرس, بٹ فرسٹ آف آل یہ بات تو کریں کہ ہم نے سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنا ہے. یہ آج سٹیٹمنٹ دے دیں, میں ابھی جا کے بات کروں گا کہ جی بالکل وہ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کو بات نہیں, یہ انیشیٹو نواز شریف کو لینا چاہیے. فرسٹ اسٹیپ اس کو اٹھانا چاہیے. جا کے بات کریں گے, یہ نہیں آگے آئیں گے, یہ ڈسکریڈٹ ہوں گے. دیکھیں یہ تو کبھی بھی نہیں آگے آئیں گے. نواز شریف از irrelevant, شہباز شریف از irrelevant. یہ آٹو پہ چل رہا ہے. مجھے لگتا ہے کسی دن کچھ اور نہ خدا نہ خاصا سر, ایوری ون از ریلیونٹ. فرسٹ آف آل ان کو تھوڑا سا اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا کہ سیاسی لوگوں سے بات کریں, حل ہی اسی میں. اگر آج بھی اسٹیٹمنٹ آ جائے آفیشیل اسپوکس پرسن سے کہ ہم سیاستدانوں سے بات کریں گے, آپ دیکھیں گے 2 دنوں میں چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. ہمایوں صاحب آپ کی جماعت کو بھی تھوڑا سا ایک وہ ہوتا ہے نا ماڈریٹ پالیٹکس, اس کی طرف آنا چاہیے. ہر وقت اسٹریٹ پاور اچھی بات نہیں ہوتی. دیکھیں اس طرح ہے, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اگر آپ ڈیموکریسی کی بات کریں, ڈیموکریسی کی ایسنس یہ ہے کہ آپ عوام کے ساتھ کنیکٹ رہیں. دیٹ از دی ایسنس آف ڈیموکریسی. ہم جب کہتے ہیں ہم جلسہ کرتے ہیں, آپ ہمیں اجازت دیتے, پھر اس کے بعد کوئی 150 کنٹینر لگا لیتے, پھر آپ کہتے ہیں اب جلسے کو آپ کہتے ہیں کہ یار 1 گھنٹہ یہ ڈیلے ہو گیا ہے. اس میں ابھی رانجھا صاحب کہتے ہیں کہ جو کسٹوڈین ہے اسپیکر صاحب ان کو نہیں پتا. میاں شہباز شریف جو کہ ایگزیکٹو کے ہیڈ ہیں انہوں نے یہ نہیں کیا, تو پھر کون کر رہا ہے؟ تو وہی آپ والی بات ہے, آٹو پائلٹ پہ چل رہا ہے. اچھا نمبر 2 ہوا کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ عمر ایوب صاحب نے کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر جو FIR کٹی ہے اس میں جو ان کے ساتھ ایک اور تھے, کیا نام تھا ان کا, ملک امتیاز صاحب, ان کے اوپر بھی یہ کہ انہوں نے بھی یہ ساری توڑ پھوڑ کی. اور وہ بیچارے 6 مہینے پہلے ان کی وفات ہوئی ہے اور ان کے اوپر ابھی پرچہ کٹ رہا ہے. جسٹ امیجن ہو کیا رہا ہے. گوہر صاحب, مطلب ایک میں ہوں, میں ذرا سافٹ سپوکن قسم کا بندہ ہوں, گوہر صاحب مجھ سے بھی 10 گنا آگے ہیں. ان کے اوپر کیا ہے کہ انہوں نے وہاں جا کے ایسے اور ان کو لاتے شاتے ماری ہیں. ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ از ہیپننگ؟ یہ ساری چیزیں آپ نے جو بات کی, اگر میں خدا نہ خاصا اگر میں میاں نواز شریف صاحب کی جگہ ہوتا, میں پتہ کیا کرتا, میں کہتا کہ یار آپ نے بات نہیں کرنی, میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہوں, دس از واٹ آئی ول ڈو اٹ, دس از واٹ آئی ول اینڈ ڈو دیٹ تھنگ. لاسٹ منٹ ہے, کلوزنگ ریمارکس. کوئی ایسا ہے جو اس معاملے میں آگے بڑھے, پہل کرے اور اس ملک میں لگی آگ کو بجھانے کی کوشش کرے؟ افسوس یہی ہے کہ اس وقت جو جماعتوں کے سربراہان ہیں, میاں نواز شریف صاحب ہو گئے, زرداری صاحب ہو گئے, جن کا بڑے عرصے سے پاکستان کی سیاست میں ہے, وہ کوئی رول نہیں پلے کر رہے, بلکہ وہ مزید جلتی پر تیل ڈال رہے ہیں. اب کل ایک خبر آئی کہ ایک MNA صاحب کی بیگم صاحبہ کو اور ان کی بیٹی کو پولیس اٹھا کر لے گئی. یہ کس قسم کی ملک کے اندر سیاسی فضا آپ کریٹ کر رہے ہیں؟ حکومت بھی نون لیگ کی, لیکن یہ کسی بھی طور پر معاشرتی طور پر قابل قبول نہیں ہے. تو ہم نے
حکومت جو ہے وہ ماحول ہی نہیں کریٹ کر رہی کہ جس کے اندر دل بڑا کر کے وہ دکھائے کہ پازیٹیو جیسچرز کرے. حکومت الٹا اور تیل ڈال رہی ہے اور ماحول کو خراب کر رہی ہے. یہ سینئر ہیڈ شوڈ پریویل, اور یہ جب تک بڑا پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہوگا اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ خیال کرنا پڑے گا کہ اب انہیں پیچھے ہٹنا پڑے گا. ان کی جو سیاست کے اندر موجودگی ہے اس نے بہت تلخیاں کریٹ کر دی ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, ہمایوں محمد صاحب اور محسن شاہ نواز راجہ صاحب, سب کا شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.